جاپان نے تیل کی فراہمی مستحکم رکھنے کے لیے پیر کے روز سے نجی شعبے کے محفوظ ذخائر سے تیل فراہم کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ اقدام ایسے وقت سامنے آیا ہے جب ایران تنازع کے باعث مشرق وسطیٰ سے ٹینکروں کی آمد و رفت میں خلل پڑ رہا ہے، جہاں سے جاپان کا زیادہ تر تیل آتا ہے۔ نجی شعبے کا جاری کردہ ایندھن 15 دن کی کھپت کے مساوی ہے۔ جاپان میں تیل سے متعلق کمپنیاں 70 دنوں کے برابر ذخائر محفوظ رکھتی ہیں۔ حکومت کے پاس اپنا الگ محفوظ ذخیرہ ہے اور توقع ہے کہ مارچ کے آخر میں وہ 1 ماہ کی سپلائی جاری کرے گی۔ جاپان نے بین الاقوامی توانائی ایجنسی IEA کے ساتھ ہم آہنگ رہتے ہوئے نجی شعبے کے محفوظ ذخائر کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ IEA کے رکن ممالک نے ذخائر سے ریکارڈ 410 ملین بیرل تیل جاری کرنے پر گزشتہ ہفتے اتفاق کیا تھا۔ IEA نے اتوار کو کہا کہ ایشیا و بحر الکاہل ممالک 108.6 ملین بیرل فوری طور پر جاری کریں گے۔ امریکہ 195.8 ملین بیرل اور یورپ 107.5 ملین بیرل جاری کرے گا۔ یہ ذخیرہ مارچ کے آخر سے دستیاب ہوگا۔ ادارے نے بتایا کہ ان میں سے 72% خام تیل ہوگا، جبکہ باقی حصہ تیل کی مصنوعات پر مشتمل ہوگا۔ IEA کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر فتحی بیرول کا کہنا ہے کہ تیل کی بے مثال اضافی مقدار 16 مارچ سے منڈی میں لائی جائے گی، تاہم وہ زور دیتے ہیں کہ مستحکم فراہمی کی بحالی کے لیے آبنائے ہرمز کو کھولنا بہت ضروری ہے۔ امریکہ کے ایک میڈیا سٹارٹ اپ سیمافور کی خبر کے مطابق اسرائیل نے امریکہ کو اطلاع دی ہے کہ اس کے پاس بیلسٹک میزائل انٹرسیپٹرز کی تعداد انتہائی کم رہ گئی ہے، جبکہ ایران کے خلاف لڑائی جاری ہے۔ سیمافور نے ہفتے کے روز امریکی حکام کے حوالے سے یہ خبر دی، تاہم اسرائیلی وزیر خارجہ گدعون سعار نے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے اس رپورٹ کی تردید کی ہے۔ CNN نے جمعرات کو خبر دی تھی کہ ایران اپنے کچھ بیلسٹک میزائلوں کو تیزی سے کلسٹر گولہ بارود سے لیس کر رہا ہے۔ یہ انتہائی مہلک ہتھیار ہیں کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے بم پھیلا دیتے ہیں۔ CNN نے مزید کہا کہ کلسٹر گولہ بارود اسرائیل کے فضائی دفاع کے لیے ایک اہم نئے چیلنج کے طور پر سامنے آیا ہے۔ دیسنا اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے اتوار کو ایران پر ہوائی حملے کر کے بیلسٹک میزائل اور ڈرون لانچنگ تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ایران نے بھی اسرائیل پر میزائل حملے کیے ہیں۔ اسرائیلی ذرائع ابلاغ نے اتوار کے روز ملک کے 2 مرکزی علاقوں میں 6 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع دی ہے۔ جاپانی حکومت اس وضاحت کے حصول پر کام کر رہی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ رواں ہفتے کے آخر میں وزیر اعظم تاکائچی سانائے کے دورہ امریکہ سے قبل جاپان سے کیا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ نے ہفتے کے روز سوشل میڈیا پوسٹ میں اس امید کا اظہار کیا تھا کہ آبنائے ہرمز کی عملاً بندش سے متاثرہ ممالک بشمول جاپان اور چین اس علاقے میں اپنے بحری جہاز بھیجیں گے۔ یہ پوسٹ ایسے وقت کی گئی جب آبنائے کی بندش کی وجہ سے خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کے خدشات بڑھ رہے ہیں۔ محترمہ تاکائچی جمعرات کو ٹرمپ سے ملاقات کرنے والی ہیں۔ وزیر اعظم کے دفتر میں ان کے سیکرٹریوں نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر اتوار کے روز انہیں بریفنگ دی۔ جاپانی حکومت کے کچھ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس امکان کے لیے تیاریوں کی ضرورت ہے کہ جاپان کو کسی قسم کی کارروائی کرنے کے لیے کہا جائے گا، جس میں سیلف ڈیفنس فورس کے اہلکاروں کو علاقے میں بھیجنا بھی شامل ہے۔ جاپان کی حکمران جماعتوں کے بعض اراکین نے خیال ظاہر کیا ہے کہ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری حملے SDF کو بھیجنے کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہوں گے۔ حکومت جاپان کابینہ کے عہدیداروں اور دیگر ذرائع کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت کے ذریعے تیاریوں پر کام کر رہی ہے۔ جاپان کے دفاعی سربراہ نے اپنے امریکی ہم منصب سے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز اور مشرق وسطیٰ کے دیگر حصوں میں امن و استحکام برقرار رکھنا جاپان اور عالمی برادری کے لیے انتہائی اہم ہے۔ انہوں نے قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ جاپانی وزیر دفاع کوئزمی شنجیرو نے اتوار کو امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگست سے فون پر بات کی۔ کوئزمی نے ہیگست سے مشرق وسطیٰ کی صورتحال سے متعلق تازہ ترین پیش رفت اور مستقبل کے امکانات کے بارے میں تفصیلات معلوم کی۔ کوئزمی نے امریکہ اور دیگر متعلقہ ممالک کے ساتھ قریبی روابط کے جاپان کے ارادے سے انہیں آگاہ کیا۔
ہیکسٹ نے جاپان کے ساتھ امریکہ کے اتحاد کی دفاعی اور جوابی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے اور خطے میں امن و استحکام کے لیے امریکی عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مشرق وسطی کی حالیہ صورتحال میں جاپان میں امریکی افواج کی پوزیشن میں کسی قسم کی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ تیاری کی مکمل حالت برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ کوئیزمی نے وضاحت کی کہ جاپان کی وزارت دفاع اور سیلف ڈیفنس فورسز اسی طرح ملک کے آس پاس کے علاقوں میں مکمل چوکسی اور نگرانی کے لیے پرعزم ہیں۔ چین کی معیشت سال کے آغاز میں ملے جلے نتائج دکھا رہی ہے۔ ملک نے جنوری اور فروری کی مشترکہ مدت میں صنعتی پیداوار میں ٹھوس نمو کی اطلاع دی، لیکن طلب کمزور تھی، جبکہ پراپرٹی مارکیٹ میں مندی جاری ہے۔ قومی ادارہ شماریات نے پیر کو کہا کہ صنعتی پیداوار میں گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 6.3% اضافہ ہوا۔ یہ دسمبر کی شرح نمو 5.2% سے زیادہ ہے۔ خوردہ فروخت میں بھی بہتری آئی، لیکن نسبتاً کم شرح نمو 2.8% ظاہر کرتی ہے کہ صارفین اب بھی اپنے بٹوے بند رکھے ہوئے ہیں۔ ریئل اسٹیٹ کی ترقی کے لیے کی جانے والی سرمایہ کاری میں ایک سال پہلے کے مقابلے میں 11% سے کچھ زائد کمی ہوئی۔ دریاسنا جنوری کے مقابلے میں فروری میں 70 بڑے شہروں میں سے 53 میں نئے گھروں کی قیمتیں گر گئیں۔ ملکی مقننہ کے ایک حالیہ اجلاس میں چینی حکومت نے اس سال ملکی طلب کو بڑھانے کو اولین ترجیح دینے کا عزم ظاہر کیا۔ بھارتی بحری جہاز شیبالیک مغربی ایشیا میں جاری جنگ کے دوران آبنائے ہرمز کو پار کرنے کے بعد 46,000 میٹرک ٹن LPG کے ساتھ آج شام گجرات کی مندرا بندرگاہ پہنچ گیا۔ نئی دلی میں مغربی ایشیا میں حالیہ صورتحال سے متعلق بین وزارتی بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی شاہراہوں کی وزارت میں خصوصی سیکریٹری راجیش کمار سنہا نے بتایا کہ LPG سے بھرا ایک اور بھارتی بحری جہاز نندا دیوی کل بھارت پہنچے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک بھارتی جھنڈا بردار بحری جہاز جاگ لاٹکی جو متحدہ عرب امارات سے روانہ ہوا تھا وہ بحفاظت بھارت کی راہ پر گامزن ہے۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت میں جوائنٹ سیکریٹری سجاتا شرما نے مطلع کیا کہ خام تیل اطمینان بخش مقدار میں دستیاب ہے اور ملک بھر میں تمام ریفائنریز اپنی اعلیٰ ترین صلاحیت کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ جوائنٹ سیکریٹری نے یہ بھی بتایا کہ ڈیلیوری اتھینٹیکیشن کوڈ کے ذریعے کی جانے والی فراہمی میں گزشتہ مہینے 53% سے اضافہ ہو کر یہ اب 72% ہو گئی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ ایران میں لگ بھگ 550 بھارتی باشندے زمینی سرحد کے ذریعے آرمینیا پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران سے 90 بھارتی باشندے زمینی سرحد کے ذریعے آذربائیجان پہنچے ہیں اور یہ کارروائی تہران میں بھارتی سفارت خانے کے ذریعے کی گئی ہے۔ وزارت خارجہ میں خلیجی امور کے جوائنٹ سیکریٹری اسیم مہاجن نے بتایا کہ پچھلے مہینے کی 28 تاریخ سے اس خطے سے لگ بھگ 2,20,000 افراد بھارت واپس آ چکے ہیں۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیر اسٹارمر نے آج کہا کہ برطانیہ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کی غرض سے اتحادیوں کے ساتھ ایک منصوبے پر کام کر رہا ہے، البتہ وہ بڑی جنگ میں شامل نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم اسٹارمر نے یہ بات آج ایک پریس کانفرنس کے دوران کہی۔ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ کہنے کے بعد یہ بات کہی ہے کہ امریکی اتحادی تیل کی جہاز رانی کے اس کلیدی روٹ کو کھولنے کے لیے جنگی بحری جہاز بھیجیں۔ جناب اسٹارمر نے کہا کہ برطانیہ امریکہ اور یورپ کے اتحادیوں اور خلیج کے ساتھ مائن ہنٹنگ استعمال کرنے کے امکانات پر تبادلہ خیال کر رہا ہے جو خطے میں برطانیہ کے پاس موجود ہیں۔ البتہ انہوں نے اندیا دیا کہ برطانیہ کوئی جنگی جہاز نہیں بھیجے گا۔ برطانیہ اور جرمنی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نیٹو کے لیے اس مطالبے کو مسترد کر دیا ہے کہ مغربی ایشیا میں بڑھتی ہوئی جنگ کے دوران آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے مدد کریں۔ یہ جنگ امریکہ اسرائیل کے ذریعے ایران پر حملے کے ساتھ شروع ہوئی تھی۔ انہوں نے زور دیا کہ یہ جنگ اتحاد کے لیے کوئی مشن نہیں ہے۔
بھارتی موسمیات محکمے IMD نے کل ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ میں کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے اور تیز ہوائیں چلنے کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ IMD کے مطابق جھارکھنڈ، آندھرا پردیش، اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، چھتیس گڑھ، ہماچل پردیش، مہاراشٹر، اڈیشہ، تلنگانہ، مغربی بنگال اور سکم میں آئندہ 2 روز تک اسی طرح کا موسم رہے گا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج نے 16 مارچ کی رات کو آپریشن غضب للحق کے تحت کابل اور ننگرہار میں افغان طالبان حکومت کے دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والے فوجی ٹھکانوں کو درستگی سے نشانہ بنایا۔ ایکس پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ کابل میں 2 مقامات پر تکنیکی معاونت کے انفراسٹرکچر اور گولہ بارود کے ذخیرے مؤثر طور پر تباہ کر دیے گئے ہیں۔ ننگرہار میں پاک فوج نے افغان طالبان حکومت کے دہشت گردی کی معاونت کرنے والے 4 فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ ادھر خیبر پختونخوا کے عوام نے افغانستان کے صوبے کابل اور ننگرہار میں پاکستان کی کامیاب فضائی کارروائیوں پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ عوام نے کہا ہے کہ افغان طالبان حکومت نے باجوڑ میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا، جس کے جواب میں پاک فضائیہ نے دونوں شہروں میں ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ پاکستان نے افغانستان میں اقوام متحدہ کے معاونتی مشن کے مینڈیٹ کو 3 ماہ کے لیے بڑھانے کی قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے نائب مستقل نمائندے عثمان جدون نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان متعدد مسائل کا سامنا کرنے والے ملک افغانستان میں امن، سلامتی اور استحکام کے فروغ کے لیے اقوام متحدہ کے مشن کی حمایت کرتا ہے۔ سفیر عثمان جدون نے کہا کہ طالبان حکومت کے بعض عناصر تحریک طالبان پاکستان، بلوچستان لبریشن آرمی اور مجید بریگیڈ، داعش خراسان، القاعدہ اور ایسٹ ترکمانستان اسلامک موومنٹ جیسے کئی دہشت گرد گروپوں کے ساتھ فعال طور پر تعاون کر رہے ہیں۔ لبنان اور غزہ میں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں کم از کم 26 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ جنوبی لبنان میں سلسلہ وار اسرائیلی فضائی حملوں میں 14 افراد جاں بحق ہوئے۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق ہلاکتیں راہبہ، النبیتیہ، سیدون، عراتا سعیدہ اور القطرانی اور جزین کے علاقوں میں ہوئیں۔ ادھر غزہ کے وسطی علاقے میں اسرائیلی حملوں میں 2 بچوں سمیت 12 فلسطینی شہید ہو گئے۔ پاکستان سپر لیگ کے 11ویں ایڈیشن کے ٹکٹ آج سے فروخت کے لیے دستیاب ہوں گے۔ شائقین آفیشیل ٹکٹنگ پارٹنرز کی ویب سائٹ کے ذریعے آن لائن ٹکٹ بک کر سکتے ہیں۔ ٹکٹوں کی قیمتیں متوقع طور پر 300 روپے سے 5000 روپے کے درمیان ہوں گی۔ قدرتی آفات سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے قومی ادارے نے آج سے بدھ تک موسمیاتی انتباہ جاری کیا ہے۔ ادارے کی جانب سے جاری انتباہ کے مطابق اس دوران پنجاب اور خیبر پختونخوا میں کئی مقامات پر بارش، گرج چمک اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے، جبکہ گلگت بلتستان، آزاد جموں و کشمیر اور بلوچستان میں چند مقامات پر بارش اور گرج چمک متوقع ہے۔ ملک کے بیشتر حصوں میں اگلے 12 گھنٹوں کے دوران خشک موسم کی توقع ہے، تاہم بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور تیز ہوائیں چلنے کے امکانات ہیں۔ آج صبح ریکارڈ کیے گئے بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 10 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 15، کراچی 25، پشاور 14، کوئٹہ اور گلگت 7، مری 3 اور مظفر آباد 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سری نگر، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں، بارہمولہ اور جموں اور لیہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کے ساتھ بارش، تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر، پلوامہ اور بارہمولہ 3 ڈگری سینٹی گریڈ، شوپیاں اور اننت ناگ 2، جموں 12 اور لیہ -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔